السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دار الصحابہ کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ ہماری بات چل رہی تھی خاندانی صلاحیتوں کے حوالے سے، اور پھر ہماری جو بات پہنچی تھی وہ یہاں پہنچی تھی کہ نبی علیہ السلام کو یہ ملکہ حاصل تھا کہ وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے فرد شناس تھے، فرد ساز تھے، فرد کی صلاحیتوں کا اعتراف بھی کرتے تھے اور صلاحیت کے اہل افراد سے کام بھی لیتے تھے اور فرد کا احتساب بھی کرتے تھے۔ یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی۔ اب آگے اسی کو لے کے چلتا ہوں۔ بعض صحابہ کو تو آپ نے باقاعدہ ذمہ داری ان پہ ڈالی، ذمہ داری کا بوجھ آپ نے ان پر ڈالا، اور بعض صحابہ کو آپ نے ذمہ داری لینے سے روک دیا۔ مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اپنی نیک نیتی سے ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے کسی منصب کی خواہش کا اظہار کیا، جیسے عمال بنا دیے جاتے ہیں، امراء بنا دیے جاتے ہیں، منصب دے دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے منصب کی خواہش کا، عہدے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ آپ نے جواباً کیا ارشاد فرمایا؟ کان لگا کے سنیے گا۔ یا ابا ذر، اے ابو ذر، انی اراک ضعیفا، میں تجھے کمزور دیکھتا ہوں، تم ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے اہل نہیں ہو۔ ذمہ داری کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی۔ کسی معاملے کا ذمہ دار بننا، پھر احکام کو نافذ کرنے کی اپنے اندر قوت رکھنا، یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ذر میں تمہیں کمزور دیکھتا ہوں، تم منصب کی خواہش نہ کرو، اور کبھی تم نے کوئی ذمہ داری قبول بھی نہیں کرنی۔ اور ارشاد کیا فرمایا؟ دیکھیے آگے یہ، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، ابو ذر میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ کیا بات ہے نبی علیہ السلام کی! کس طرح سمجھا رہے ہیں اپنے امتی کو، صحابی کو، کہ ابو ذر میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہوں۔ لا تأمرن علی اثنین، ابو ذر کبھی بھی دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا، دو آدمیوں کی ذمہ داری بھی قبول نہ کرنا، چاہے کہ زیادہ بندوں کی یا کسی علاقے کا تمہیں امیر بنا دیا جائے، دو بندوں کے اوپر بھی خود کو امیر تمہیں کوئی بنائے، تمہیں دو بندوں کے اوپر بھی، تو یہ ذمہ داری بھی تم نے قبول نہیں کرنی۔ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ یتیم، اور یتیم کے مال کا تم نے کبھی متولی بھی نہیں بننا، کیونکہ یتیم کے مال کی حفاظت چھوٹی بات نہیں ہے۔ حفاظت کے ساتھ ساتھ یتیم کے مال کی بڑھوتری، اس میں اضافہ کرنا، یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ تو ابو ذر تم نے نہ دو آدمیوں پر امیر بننا ہے، نہ یتیم کے مال کا متولی بننا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 1826۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں، تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی تو قائد تھے، حکمران تھے۔ حدیث کا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے اندر بالفرض ذمہ داریاں قبول کرنے کی اہلیت نہ ہوتی، اللہ مجھ میں نہ رکھتے، تو میں کبھی بھی ذمہ داری قبول نہ کرتا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر میرے اندر یہ اہلیت رکھ دی ہے، صلاحیت رکھ دی، اس لیے میں ذمہ داریوں کو قبول کر لیتا ہوں۔ ابو ذر تمہارے اندر یہ اہلیت نہیں ہے، تم نے ذمہ داری قبول نہیں کرنی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ اندازہ کر لیں، ایک طرف کسی صحابی کو آپ ذمہ داری سونپ رہے ہیں، بوجھ ڈال رہے ہیں، دوسری طرف کسی صحابی کو ذمہ داری نہیں دے رہے،
بعد میں صحابی کو ذمہ داری دے دے اور بات ہے، اور تیسری طرف آپ بعض صحابہ کو منع فرما رہے ہیں کہ تم نے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرنی۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا امتیوں کی صلاحیت کا ادراک، صحابہ جو آپ کے سامنے ان کی صلاحیتوں کا ادراک۔ اللہ اکبر۔ مکہ فتح ہوتا ہے، سردار مکہ، بہت بڑے سردار نبی علیہ السلام کے سسر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی فراست کی انتہا دیکھی ہے۔ آپ نے فتح مکہ پر مسلمان ہونے والے اپنے سسر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاسی اور سماجی حیثیت کی رعایت رکھتے ہوئے نہ صرف انہیں امن کا پروانہ عطا کیا، بلکہ ان کے گھر کو بھی دار الامن قرار دیا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی امن حاصل ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی صلاحیت، آپ کی لیڈرشپ، آپ کی قائدانہ جو آپ کا ویژن ہے، فراست ہے۔ عمر بھر مخالفت کرنے والے ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوتے ہیں ان کے گھر کو دار الامن قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھے۔ حالت کفر میں بھی وہ سماجی اور سیاسی حوالے سے بہت بڑے سردار تھے۔ آپ نے ان کی سیاسی اور سماجی جو حیثیت ہے اس کی رعایت رکھی، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اب اگر کوئی نعوذ باللہ نبی علیہ السلام پر تنقید کا دروازہ کھول کے اپنے اوپر کفر کو ثابت کر دے، دیکھیں جی حضور نے تو اپنے سسر کو نوازا، حضور نے تو نعوذ باللہ اقربا پروری کی، تو وہ اپنے لیے جہنم کا گڑھا ہی کھودے گا نا، اور کیا کرے گا۔ تو جس طرح نبی علیہ السلام پہ تنقید نہیں ہو سکتی، نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ صحابہ کو بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خیر القرون کے بارے میں گواہی دی ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم وفی روایت ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، میرے بعد صحابہ کا، صحابہ کے بعد تابعین کا، اور ایک اور روایت میں اس کے بعد تبع تابعین کا۔ ان 4 زمانوں میں خیر کا غلبہ رہے گا۔ تو اس لیے تبع تابعین کے طبقے پر بھی مجموعی طور پہ تنقید نہیں ہو سکتی، تابعین پر بطریق اولا مجموعی طور پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ جب صحابہ کا معاملہ ہے تو ایک فرد صحابی پر کو بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تو جب تبع تابعین کے طبقے کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، تابعین کے طبقے کو نشانے پہ نہیں رکھا جا سکتا، کسی ایک صحابی کو بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ حدیث کے اندر جو اسماء و رجال کا فن ہے، جس میں نقد و جرح ہوتی ہے، اس میں نہ حدیث متواتر کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی راوی صحابی آ جائے تو اس پر نقد و جرح ہوتی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ راوی صحابی ہو وہ نقد و جرح سے بلند و بالا اور برتر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تنقید کا دروازہ پتہ نہیں کہاں اتنی دور جا کے بند ہے، تو نبی علیہ السلام تک تنقید پہنچ کیسے سکتی ہے؟ اور جس کو عادت پڑ جائے تبع تابعین کے طبقے پر تنقید کرنے کی، وہ تابعین پر کرے گا، اور جس کو تابعین کے طبقے پر تنقید کرنے کی عادت پڑ جائے وہ صحابی پہ تنقید کرے گا، جس کو صحابی پر تنقید کرنے کی عادت پڑ جائے وہ صحابہ پر تنقید کرے گا، اور جس کو صحابہ پر تنقید کی عادت پڑ جائے وہ نبی پہ تنقید کیے بغیر کبھی نہیں رہے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو خیر ہماری بات یہ ہو رہی تھی، نبی علیہ السلام صلاحیتوں کا ادراک فرماتے تھے، کہیں ذمہ داریاں دیتے تھے، کہیں ذمہ داریاں نہیں دیتے تھے، کہیں باقاعدہ منع فرماتے تھے کہ تم نے کبھی ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا۔ اور ایک اور پہلو سے دیکھ لیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت، حضرت عثمان کا کاروبار، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جاگیر، دولت، کسی پر کوئی پابندی نہیں لگائی اللہ کے نبی نے۔ کسی کی جاگیر کو قومی اپنا انفرادی ملکیت پر حد بندی نہیں کی کہ تم اپنی انفرادی ملکیت اس حد تک لے جا سکتے ہو، اس سے زیادہ تمہاری انفرادی ملکیت نہیں آ سکتی۔ اور نہیں نبی علیہ السلام نے کسی صحابہ کی جاگیر کو یا دولت کو قومی ملکیت میں لیا، نیشنلائز کیا۔
کوئی قانون کی دفعہ لگا دی اور پوری زمین اٹھا لی، نعوذ باللہ، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اسلام میں صرف غریبوں کا خیال نہیں ہے، امیروں کا خیال بھی ہے، سب کا خیال ہے۔ اور آج لوگ غریب کا رونا روتے ہیں، غریب 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 کے نعرے۔ کیا مطلب غریب غریب کے نعرے؟ نہ امیروں کی خوشامد ہے، نہ غریبوں کے بارے میں واویلے ہیں، صرف دین اور دینداری۔ دین اور دینداری کے نیچے امیر بھی آ جائے ٹھیک، غریب بھی آ جائے ٹھیک۔ دنیا نے سوشلزم کا نعرہ لگا دیا، ہمارے مہربانوں نے اسلامک سوشلزم ایجاد کر دیا۔ دنیا نے جمہوریت کا نعرہ لگا دیا، ہمارے فنکاروں اور دانشوروں نے اسلامی جمہوریت ایجاد کر دی۔ دنیا نے غریب غریب کے نعرے لگا دیے، غریب کو پیس پیس کے چٹنی بنا کے اسلامی سیاسی جماعتوں نے غریب غریب کے نعرے لگا دیے، غربت کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ سمندر کی ہر مد و جزر پر اس کو اسلامی ثابت کرنے کا نشہ، یہ کوئی اچھا نشہ نہیں ہے۔ کہیں سے کوئی اچانک بات اٹھے، رواج پا جائے، ہم اس کو اسلامائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری نشانی کس بات کی؟ اذا فقیہو نہیں ہے۔ ہمارے اندر بڑی خصلتیں ہوتی ہیں لیکن دین کی گہری سمجھ نہیں ہوتی۔ ہماری دینی سیاسی جماعتوں کی بعض دینی سیاسی جماعتیں ایسی کہ ان کی قیادت کے اندر تک دین کی گہری سمجھ نہیں ہے۔ ان کی قیادت کبھی علماء کے پاس نہیں رہی، ایم اے پاس لوگوں کے پاس قیادت رہتی ہے، وکیلوں کے پاس قیادت رہتی ہے، علماء کے پاس نہیں رہتی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ باہر کیف خوبیوں اور خصلتوں پہ بات ہو رہی ہے، اذا فقیہو معیار ہے کہ جتنی مرضی اچھی خصلتیں ہوں، جب تک وہ اسلامی رنگ میں رنگ نہیں جاتی ہیں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ خیارکم معیار ہے، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام۔ صلاحیت معیار ہے، نسلی برتری کوئی معیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور صلاحیتوں کے بعد میں آخری بات کرنے لگا ہوں آپ لوگوں سے، وہ یہ، اسلام کفر کی جو درست باتیں ہیں نا، بالکل 100% درست، ان کو بن وعن قبول کرتا ہے۔ کافر معاشرے کی جو درست باتیں ان کو من وعن قبول کرتا ہے، اس لحاظ سے کہ یہ انبیاء سابقین کی باقیات صالحات ہیں، باقیات و صالحات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کافر معاشرے کی جو قابل اصلاح باتیں ہوتی ہیں ان کو اصلاح کے بعد قبول کرتا ہے۔ جیسے عرب معاشرے میں آپ دیکھ لیں، شجاعت بھی تھی، سخاوت بھی تھی، بہت سی اچھی صفات جو انبیاء سابقین کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، دیگر انبیاء کی میراث تھیں، عربوں نے اپنایا ہوا تھا، اسلام نے ان کو من وعن قبول کیا۔ لیکن کچھ چیزیں عرب جاہلیت میں وہ تھیں جس میں حد بندی نہیں تھی، جیسے تعدد ازواج، ایک سے زائد نکاح کرنا، 200 بھی کوئی نکاح کر لے تو کوئی ممانعت نہیں تھی۔ اسلام نے اس کو اصلاح کے بعد قبول کیا، کہا ٹھیک ہے ایک سے زائد نکاح درست ہیں، یہ انسانی مزاج کے عین مطابق ہے، لیکن 4 سے اوپر نہیں جانا۔ اور جو چیز ناقابل اصلاح ہو اس کو رد کر دینی، قبول ہی نہیں کرنا۔ جیسے شراب، اب یہ تو نہیں کہ شراب کو اصلاح کے بعد قبول کر لیں، جوا، یہ تو نہیں کہ جوے کو اصلاح کے بعد قبول کر لیں، سود، یہ تو نہیں کہ سود کو اصلاح کے بعد قبول کر لیں، نہیں۔ لہٰذا اسلام کے سامنے نہ سودی معیشت کے گن گائے جا سکتے ہیں، نہ شرابی صلاحیت کے گن گائے جا سکتے ہیں۔ بھائی بندہ بڑے کام کا ہے، 18 گھنٹے کام کرتا ہے، کوئی بات نہیں، شراب کی ایک چسکی لے لیتا ہے، کوئی بات نہیں، بندہ بڑا کام کا۔ بھٹو بھی کہا کرتا تھا کہ میں 18 گھنٹے کام کرتا ہوں، تھوڑی سی شراب پی لی تو کیا کیا، او کما قال، اس قسم کی بات بھٹو بھی کیا کرتا تھا۔ آج لوگ بڑے لوگوں کی بڑے گناہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو نہ اسلام کے سامنے نہ سودی معیشت کے گن گائے جا سکتے ہیں، نہ کسی شرابی صلاحیت کے گن گائے جا سکتے ہیں، نہ جوے کے زور پر کسی کی معیشت کے گن گائے جا سکتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ باہر کیف
ہماری اس نشست کا آج اختتام ہوتا ہے، جس نشست میں ہم نے یہ بات سوال اٹھایا تھا کہ اسلام میں حبشی غلام آگے نکل جاتا ہے اور بسا اوقات نبی کے خاندان کا فرد اہل بیت میں سے اہم ترین فرد پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھا تھا، تو کیا خاندانی حسب نسب کی کوئی وقت نہیں؟ تو ہم نے اس سوال کے جواب میں کئی نشستیں ہم نے اس پر برپا کی، اور الحمدللہ بات یہاں تک پہنچی کہ کفر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اسلام بھی ان کا اعتبار کرتا ہے، بشرطے کہ وہ اسلام کے رنگ میں رنگ جائیں اور وہ شریعت سے متصادم نہ ہوں۔ انشاءاللہ بات چیت ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا